بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سچی بات پروگرام میں حامد میر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں اور وہ ہمارے ناظرین کو اچھی اچھی باتوں اور سچی سچی باتوں سے مستفید کریں گے. اور ہمارے لیے آنر یہ ہے کہ یہ روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر تھے اور انہوں نے اسامہ کا انٹرویو کیا. بڑے بڑے کام کیے جو کہ میرا خیال ہے اور کسی کے بس میں شاید نہ ہوں، لیکن انہوں نے کام کر دیکھا ہے. اور وہ روزنامہ پاکستان میں کی ہے اور میں نے اپنی کتاب حلقہ احباب میں ان کو پبلش بھی کیا ہے، ری پبلش کیا ہے. اور آج ان سے گفتگو کریں گے، موجودہ حالات کے متعلق پوچھیں گے. اور میرے پرانے دوست ہیں، بڑے اچھے چیزیں میں نے ان کے بارے میں کتاب میں بھی لکھی ہیں اور ابھی ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں گے اور کچھ سچی باتیں بھی کریں گے تاکہ لوگ شام کو ہوٹل، لائبریری اور گلی محلے میں ڈسکس بھی کریں. تھینک یو سر، ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ نیاز صاحب. تو میں نے جس طرح عرض کیا، یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے ہم نے وقت لے لیا کہ ہمارے روزنامہ پاکستان کے مایہ ناز ایڈیٹر تھے اور بڑے بڑے کام کیے روزنامہ پاکستان اسلام آباد میں. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کا پھر 98 سے ایڈیٹر ہوں. تو حامد میر صاحب یہ بتائیں، اس وقت جو ضرورت ہے، آپ صف اول کے صحافی ہیں اور اس وقت جو سب سے ضروری مسئلہ ہے وہ ملک کا ہے. اکانومی کی حالت آپ کے سامنے ہے، پھر نیا سے نیا کوئی نہ کوئی گمبھیر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا، ایکسکلوسیو انٹرویو صرف آپ نے کیا ان کا، اور ایکسکلوسیو نہیں ہوا جا تو 1 2 3 آدمیوں کو. میرے ساتھ تو ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے ہیں، اب تو وہ بڑے آدمی ہیں، شاید ہمیں انٹرویو دے ہی نہیں، آپ کو انہوں نے دیا. تو یہ کیا حالات ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ یہ روزانہ کوئی عدلیہ کوئی نیا سے نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو. بہت شکریہ سردار نیاز صاحب. آپ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی بہت اچھی کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، جس میں کہ آپ نے بہت سے تاریخی حقائق بیان کیے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے بارے میں لوگ جو ہے وہ جب آہستہ آہستہ جاننا شروع کریں گے تو اس پہ بڑی ڈسکشن ہوگی. اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی. تو آپ نے کہا کہ عمران خان کا آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا اور انہوں نے صرف آپ ہی کو دیا اور کسی کو ایکسکلوسیو انٹرویو نہیں دیا. اچھا چلیں، یہ آپ کی آبزرویشن ہے یہ، لیکن تھوڑا سا میں اگر آپ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ اگر آپ میں کلیریفائی کر دوں تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا ہمیں، لیکن وہ دراصل ایک ون ایشو اسپیسیفک انٹرویو تھا جو ایف بی آر کی کمپین چل رہی تھی. ایک ایمنسٹی اسکیم جو وہ لے کے آئے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. تو وہ اس حوالے سے تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو، اور صرف اکانومی کے حوالے سے تھا. اور اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے نوٹس کیا کہ جی عمران خان نے صرف آپ ہی کو ایک انٹرویو دیا. تو نہیں، انہوں نے انٹرویو دیا لیکن 3 اینکرز کو دیا، 2 ہاں مقصود ہے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کا تھا. تو وہ آپ یہ سے کہہ رہے ہیں. سمجھتے تھے کہ آپ ساری باتوں کا مجموعہ ہیں آپ کے چلیں، پاس. اچھا جو بات آپ نے کی، تو اس انٹرویو سے اگلے دن میں قومی اسمبلی میں گیا تو ادھر پروڈکشن آرڈر پہ آصف زرداری صاحب آئے ہوئے تھے. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس انداز میں آپ نے دوستانہ انداز میں آپ نے مجھے کہا کہ یار وہ دیکھو صرف آپ کو ایکسکلوسیو انٹرویو دیا، تو زرداری صاحب نے بھی نا بالکل اسی طرح تالی بجا کے کہا او بھائی آگے تو صرف تمہیں دیا اس نے انٹرویو، اور سب سے پہلے دیا ہے بھائی، دوستی ہے نا، دوستی ہے نا. میں نے کہا نہیں زرداری صاحب ایسی بات نہیں ہے، دوستی کی بات نہیں ہے، آپ بھی دے دیں انٹرویو، یہ کون سی بات ہے. تو انہوں نے کہا میں دوں انٹرویو، میرا انٹرویو تو وہ عمران خان چلنے نہیں دے گا. میں نے کہا نہیں، عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے، آپ دیں انٹرویو، وہ ضرور چلنے دے گا. او بھائی تمہیں نہیں پتا، وہ عمران خان کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ میرا انٹرویو نہیں چلنے دے گا. میں نے کہا نہیں، عمران خان کا دل بہت بڑا ہے، اور آپ تو ابھی کنوکٹڈ بھی نہیں ہیں اور پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہیں، آپ روزانہ ادھر میڈیا سے بات کرتے ہیں، تو میں ادھر آپ کا تھوڑا سا ایک گفتگو کر لیتا ہوں آپ سے.
تو چل جائے گا. نہیں، عمران خان نہیں روکتا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرویو روکے گا آپ کا؟ انہوں نے کہکا لگایا. اور انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب. اس کو کہتے ہیں مانڈی والا چلو آج یہ بھی ہو جائے. یہ حامد میر اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی سمجھتا ہے. یہ کہتا ہے عمران خان کا دل بہت بڑا ہے. یہ کہتا ہے عمران خان میرا انٹرویو چلنے دے گا. بس اس کو آج غلط ثابت کرنا ہے. تو تم ڈپٹی چیئرمین ہو تو ذرا یہ ارینج کرواؤ ذرا میرا انٹرویو. وہ آپ کو پتہ ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کیمرے ویمرے لے جانے کے لیے وہ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. مانڈی والا صاحب نے فوری طور پہ وہ ارینجمنٹ کیا اور پھر بلاول صاحب کے چیمبر میں نے کیمرے لگوا دیے. وہاں پہ زرداری صاحب گئے. ہم نے کوئی 25-30 منٹ کی گفتگو کی ان کے ساتھ اور اس کے بعد وہ خبر نشر ہوگی اور جی اس کا پرومو چلنا شروع ہو گیا انٹرویو کا. اور جب 8 بجے انٹرویو شروع ہوا, ابھی 2-3 منٹ ہی چلا تھا, اچانک جیو کی اسکرین پہ وہ انٹرویو غائب ہو گیا. تو میں نے پتہ کیا بھی یہ کیا ہوا ہے. تو میری مینجمنٹ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی. وہ کہتے ہیں بس ہم پریشر تھا وہ انٹرویو نہیں چل رہا. میں نے وہ ٹویٹ وغیرہ کیے سوشل میڈیا پہ کہ میں معذرت خواہ ہوں, یہ انٹرویو نہیں چل رہا. بعد میں پتہ چلا یہ عمران خان صاحب نے رکوا دیا. نہیں, یہاں پہ ایک کویسچن میرے ناظرین کا اور میرا بھی ہے کہ یہ کوئی چیز رکوانے سے زیادہ تجسس نہیں پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس انٹرویو میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ زرداری صاحب مجھے غلط ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں کیسے اندازہ تھا کہ عمران خان ان کا انٹرویو نہیں چلنے دے گا. تو انہوں نے وہ صرف اس لیے انٹرویو دیا کہ وہ تو زیادہ تجسس, زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ جانے چلے جاتے ہیں کہ کیا ہے. سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا مولانا صاحب کا, انہوں نے بند کرا دیا. اس کے 5ویں 6ٹھے دن میں نے کیا, اس کے بعد انٹرویو میں نے کیا اور میرا چل گیا. جب میرے میں باتیں وہ اس نے جو کرنی تھی ادھر صافی صاحب کے پاس ہی وہی کی ہوگی لیکن وہ بند کرانے کا کیا فائدہ. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز پہ بین لگاتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے بلکہ وہ جو انٹرویو آپ نے بند کرایا یا نہیں چلنے دیا تجسس پتہ نہیں کیا ہوتا وہ زیادہ اس میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا کوئی. اب وہ جو انٹرویو زرداری صاحب کو رکوایا عمران خان صاحب نے, اس کے بارے میں مجھے انٹرنیشنل میڈیا کالیں کر رہا ہے. BBC, CNN, فاکس نیوز, اس پہ تبصرے آئے ہیں بہت. BBC نے اس پہ بڑے تبصرے کیے ہیں. اور وہ برطانیہ کے ایک اخبار نے لکھا, گارڈین نے, کہ یہ انٹرویو اس لیے رکوایا گیا تھا کہ اس میں شاید آصف زرداری نے عمران خان کے جو ہے نا وہ کوئی فورن فنڈنگ کے بارے میں بہت بڑا انکشاف کر دیا تھا. تو انٹرویو جو ہے اس کے بعد وہ آپ نے ایک انکشاف یہ بھی کیا تھا, میرے روزنامہ پاکستان میں خبر لگائی تھی, وہ یہ جو ابھی جس کیس میں نواز شریف صاحب 86 میں آپ نے کیا تھا, 96 میں, ہاں 96 میں, بڑا یاد آیا آپ کو نیازی صاحب. وہ بھی انکشاف کیا تھا لیکن وہ زیر بحث نہیں آیا. وہ دیکھیں آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ بڑی ایک سپورٹ کرتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا, میں اب 93 دیکھو ہمارے پاس تو آرکائیو ہے. آپ نے سوال کیا کہ آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں وہ تو ہمارے پاس تو پڑا ہے نا وہ آپ کا انٹرویو. تو میں آپ کو اس کا جواب یہ دے رہا ہوں جب آپ کہ یہ جس کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے, یہ سزا تو 2017 میں ہوئی ہے نا. ہم نے 1996-97 میں روزنامہ پاکستان, جس کے آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں, اس اخبار میں نواز شریف صاحب کی غیر ملکی جائیدادوں کے متعلق ہم نے ایک پورا ایڈیشن چھاپا اور پھر میں نے کالم لکھے. تو میں نے جب کالم لکھا تو پرویز رشید صاحب نے مجھے خط لکھا کہ یہ آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں اس کا یہ جواب ہے. پھر اس کا جواب الجواب ہوتا رہا, ایک سلسلہ چلا. جب تو نواز شریف صاحب نے مجھے بلا لیا وزیر اعظم ہاؤس, وہاں پہ نصرت جوید صاحب بھی تھے, عامر متین صاحب بھی تھے, محمد مالک صاحب بھی تھے اور ظفر عباس صاحب جو اب ڈان کے ایڈیٹر ہیں یہ بھی تھے وہاں پہ. ان کے سامنے نواز شریف نے مجھے کہا آپ یہ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا جی کیوں؟ یہ آپ نے ہماری جو لندن کی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ اتنا بڑا چھاپ دیا ہے ایڈیشن, پھر آپ نے کالم بھی لکھ دیے, یہ لگتا ہے آپ سے اکبر بھٹی صاحب کروا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, اکبر بھٹی صاحب نہیں کروا رہے, یہ ایک ایشو ہے, یہ اپوزیشن آپ پہ الزام لگا رہی ہے, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. تو میں نے اس لیے یہ ایک تفصیل چھاپی ہے کہ FIA نے جو انکوائری کی تھی آپ کے بارے میں اس کی تفصیل چھاپی ہے ہم نے.
آپ اس کا جواب دے دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ استعفیٰ دے دیں. تو پہلے میں نے سمجھا نواز شریف صاحب مذاق کر رہے ہیں میرے سے, آملیٹ کھلا رہے ہیں ہمیں, پراٹھے کھلا رہے ہیں, لسی پلا رہے ہیں, ساتھ میں مجھے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دو استعفیٰ دے دو. خیر وہ بڑے ناخوشگوار ماحول میں وہ میٹنگ ختم ہوئی. میں وہاں سے نکل کے اپنے واپس دفتر آیا. جب پاکستان اخبار کے دفتر میں آیا تو مجھے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کا فون آیا. انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ مہربانی کر کے استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم تھوڑی دیر میں, وہ آپ کے جو اکبر بھٹی صاحب ہیں وہ ایک بینک کے ڈیفالٹر ہیں, ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. تھوڑی دیر میں مجھے فون آیا بھٹی صاحب کی بیگم کا, تو بھٹی صاحب کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جو حالات و واقعات ہوئے, میں نے وہ اخبار چھوڑ دیا, میں نے ایک اور اخبار شروع کر دیا. نہیں, میں نے پھر حلقہ احباب جو کتاب میری پبلش ہوئی ہے اس میں ٹھیک لکھا ہے نا کہ آپ کو آفر ہوئی, حسن پیرزادہ صاحب نے آفر کی تھی اور آپ نے انکار کیا تھا. میں اب اس تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. نہیں جانا نہیں, آپ بتائیں نا, کیونکہ کتاب میں تو میں نے تو لکھ لیا, یا تو میں نے غلط لکھا ہے. آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے. مجھے حسن پیرزادہ صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہتے تھے. میرا بھی تعلق تھا. تو حسن پیرزادہ, میری آپ کے ساتھ پہلی ملاقات وہیں پہ ہوئی تھی. بالکل. تو مجھے حسن پیرزادہ صاحب نے بلایا اسی دن پرائم منسٹر ہاؤس. انہوں نے کہا بھئی یہ سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم یہ جو پاکستان اخبار ہے یہ ہم آپ کو اس کا چیف ایڈیٹر بنانے لگے. میں نے کہا وہ کیسے, میں تو ایڈیٹر ہوں, تو بیٹھے بیٹھے میں چیف ایڈیٹر کیسے بن جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ ہم سارے شیئر آپ کے نام ٹرانسفر کر رہے ہیں, آپ اس کو آپ کو مالک بنا رہے ہیں اخبار کا, آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں. میں نے کہا جی یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ تو جو ہے نا بددیانتی ہے کہ میں ایک ورکر ہوں, ایک ورکنگ ایڈیٹر ہوں اخبار کا, اور میں چیف ایڈیٹر کو حکومت سے ملی بھگت کر کے جیل میں ڈال کے اس کی جگہ پہ میں قبضہ کر لوں. تو حسن پیرزادہ صاحب نے نا سیف الرحمان کی طرف دیکھا. سیف الرحمان نے کہا میں ذرا وزیر اعظم سے بات کر کے آتا ہوں. وہ نکل گئے. تو حسن پیرزادہ صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے, انہوں نے مجھے گلے لگایا, میرا ماتھا چوما اور کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. تو اس کا مقصد ہے جو میں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. ہاں بالکل, آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے. حامد میر صاحب, موجودہ حالات کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد انتہائی نااہل بیوروکریٹ اور نااہل مشیر ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ جو ہماری قومی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہے, اس کے سربراہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی انکمپیٹنٹ ٹیم کی وجہ سے وہ متنازع بن گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کرائسس نہیں بنا اور معاملہ نمٹ گیا. اور مجھے امید ہے کہ اب کورٹ نے یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے. مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ میں خواہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو. نہیں, سیاسی پارٹیوں نے کوئی اس پہ کوئی اس کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی. یہ دیکھیں نا, اب آپ نے ایک اور اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اپوزیشن کی تمام بڑی پارٹیاں جو ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, نہیں, ان کے ہر شہری اس بات پہ تھینک فل ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اس بات کو ایکسپلائڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے تو ایکسپلائڈ نہیں کیا, لیکن جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور پھر ایک تقریر کی کہ میں نے مافیا کو شکست دے دیا ہے. نہیں, مافیا کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں کون سا مافیا, کوئی آدمی پاکستان میں جو ہے وہ سوائے سوشل میڈیا پہ کچھ پاگل لوگ جو ہیں, ان کے سوا کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں اس کو ایکسپلائڈ نہیں کر رہا تھا. کوئی بڑا لیڈر نہ کو صحافی کر رہا تھا اور نہ کو میڈیا کر رہا تھا اور نہ پولیٹیکل. کچھ صحافی کر رہے تھے لیکن مین سٹریم میڈیا میں کوئی اشاروں کناروں میں باتیں کر رہے تھے. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری خاموش, شہباز شریف خاموش, احسن اقبال خاموش, مولانا فضل الرحمان خاموش. اچھا, اب معاملہ کورٹ نے بھیج دیا پارلیمنٹ کو. خواہ ایکٹ بنتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی, یہ خواہ ایکٹ بنتا ہے خواہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں کریں گے اور وہ بڑی خوشی خوشی اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف ٹیکنیکلٹیز میں جائے گی, وہ بھی بارگیننگ کے سلسلے میں ہوگی اندرونی طور پہ. میں کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے, وہ ٹیکنیکلٹیز میں اس لیے جائیں گے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم 1973 کے آئین کے ہم موجد ہیں, ہم نے یہ آئین بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس آئین میں صرف ایکٹ کے ذریعے کوئی تبدیلی نہ ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہو. اور اگر آپ صرف
اس میں 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ 2/3 مل جائے میجارٹی گی آسانی سے دیں گے. آسانی سے دیکھیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آپ کو 2/3 میجارٹی آسانی سے دیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے نہیں دیں گے، یہ ریاست پاکستان کے مفاد میں دیں گے، یہ ایک فرد کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیں گے. لیکن آپ انفارچونیٹلی باجوہ صاحب کی کریڈیبلٹی سمجھتے ہیں. اسی لیے تو دیکھیں نا کہ نہ بلاول صاحب بول رہے تھے، نہ شہباز شریف صاحب بول رہے تھے، نہ فضل الرحمان صاحب بول رہے تھے. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے اسلام آباد میں آ کے ادھر ایک آزادی مارچ دیا، دھرنا دیا، وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب فیصلہ آ گیا تو وہ بڑے ریلیف انہوں نے محسوس کیا، اور ان کا ایک خیال تھا کہ یہ ہماری فوج کا جو سپہ سالار ہے اس کو اس طریقے سے متنازع نہیں بنانا چاہیے تھا حکومت کو اپنی نااہلی کی وجہ سے. اور جب وہ معاملہ ریزالو ہو گیا تو انہوں نے اس کا شکر ادا کیا اللہ کا، اور کہا کہ اللہ کرے اب پارلیمنٹ میں یہ معاملہ صحیح طریقے سے نمٹ جائے، اور انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان اس معاملے کو صحیح طریقے سے نمٹانے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. مولانا صاحب تو شروع سے ہی اس فیور میں ہے، میرے پروگراموں میں یا آپ کی طرح یہ ان کی شفقت ہے کہ میرے پاس خود اسٹوڈیو میں آتے ہیں، ورنہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور ہمیشہ انہوں نے اداروں کی تعریف کی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا اداروں سے ہی میں بات کروں گا، پارٹی سے نہیں بات کروں گا. لیکن اس کا حل یہ تو نپٹ جائے گا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نپٹ جائے گا. جو اپوزیشن نے جس طرح آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جس طرح کا بیہیو کیا، جس طرح کا ان کا رویہ رہا، جس طرح کی ان کی بات چیت رہی. لیکن ملک کا کیا بنے گا؟ اکانومی کی صورتحال بہت ابتر ہے، ایکٹیویٹیز بند ہیں، میڈیا کا تو آپ کے سامنے حال ہے جو ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے بڑا خطرہ پتہ کہاں سے ہے؟ عمران خان صاحب کو سب سے بڑا خطرہ عمران خان سے ہے اور کہیں سے نہیں ہے. تو اب یہ مسئلہ تو نمٹ جائے گا، لیکن مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کے وزیر آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسا پنگا لیں گے کہ ایک اور کرائسس کریٹ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں مزید انسٹیبلٹی پھیلے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی دسمبر میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کہ اس دسمبر کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یہ دسمبر خیر خیریت سے گزر جائے. دعا کریں کہ عمران خان یا ان کا کوئی وزیر جو ہے اس دسمبر میں کوئی ایسا بلنڈر نہ مارے کہ ایک اور جو ہے نا بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے. اب دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کرنی ہے، ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. دو نام جو بھیجے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نام دے دیے ہیں، وزیر اعظم کے نام ابھی سامنے نہیں آئے. اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے صلاح مشورے سے طے کر لیں. مجھے اس میں کچھ شک ہے. کیسے؟ وہ جن ناموں کو لانا چاہ رہے ہیں، جو نام ان کے ذہن میں کون سے فارغ ابھی چھوڑ دیں، وہ متنازع ہو جائیں گے. اگر عمران خان صاحب ہی کے ذریعے سامنے آئے تو زیادہ بہتر ہے. جس طرح جو شہباز شریف صاحب جو نام لے کے آئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ غیر جانبدار لوگ ہیں. اور ناصر کھوسا صاحب جو ہیں وہ آصف سعید کھوسا صاحب کے برادر ہیں، ان کے بھائی ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ سابق سیکرٹری داخلہ ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور امبیسڈر بھی رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھے نام ہیں، تو اچھے نام عمران خان صاحب بھی لیے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز ہیں ان کے بھی نام ہم نے ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، عمران خان صاحب کے دماغ میں وہ سوار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے دور میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ ہو، وہ اس کو لٹکانے کی کوشش کریں گے. اور پھر اگر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوتا اور یہ ڈیلے ہوتا ہے معاملہ، اس کا ان کو فائدہ ہے. کیسے؟ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ان کا کتنا عرصہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہی بات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو جو بکرے کی ماں ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل میرے گلے پہ چھری چلنی ہے. تو اگر تو عمران خان صاحب کا دامن صاف ہے تو ان کو چاہیے کہ ابھی کل ہی وہ کہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہم نے جتنی درخواستیں دی ہوئی ہیں عدالتوں میں واپس لیتے ہیں، آپ فیصلہ سنائیں اپنا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں
ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں آئے گا؟ وہ تو نہیں، جو شہباز شریف نے اس ٹائم حالات اور سچویشن ایسی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے نام دیے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا عمران خان، ہاں وہ اپنے نام دے گا. تو وہ اپنے نام دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا نام دے دے، لیکن ان کا سیاسی فائدہ اس میں ہے. کیونکہ فارن فنڈنگ کیس نہ ہوتا نا تو پھر اتنی توجہ نہ ہوتی. سیاسی فائدہ عمران خان صاحب کا اس میں ہے کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے بغیر چلے. سیاسی فائدہ ان کا اس میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کوئی ایسا بندہ ہے جو فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں کروائے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس پہ ڈیڈ لاک کا خطرہ ہے. شہباز شریف صاحب نے کوئی بھی نہیں ہونے دے گا. وہ جو ہے جتنی زیادتیاں خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں میں کہوں بعض اوقات جس طرح گالی زبان استعمال کرتے ہیں، زبان اس طرح کی استعمال نہیں ہونی چاہیے. صاحب یہ جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایک امتحان ہے، اور اس سے فیصلہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. نہیں تو اگر لیٹ ہوگا تو کوئی سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. تو پھر بری بات ہے نا کہ ایک سیاسی مسئلہ پارلیمنٹ میں طے نہیں ہو رہا اور لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جانا جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ناکامی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کی ناکامی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد پھر حامد صاحب کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بریک ختم ہوئی اور حامد میر صاحب کے پاس آتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی سچی بات ان سے سنتے ہیں تاکہ ناظرین شام کو ڈسکس لازمی کریں کہ حامد میر صاحب نے یہ بات کی تھی. حامد صاحب یہ جو ہے یہ فارن فنڈنگ کا کیا چکر ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے، کوئی پریشانی؟ کیوں خان صاحب پریشان ہیں؟ دیکھیں خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے تو پھر 5 سال سے یہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر گھبرانے کی بات نہیں ہے تو پھر نہیں یہ یکدم نکال کیوں دیا ہے؟ 4 سال کیس بند رہا ہے پھر یکدم نکال دیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ 4 سال بند نہیں تھا، یہ مسلسل چل رہا ہے. لیکن پہلے اتنی ہائپ نہیں کریٹ ہوئی تھی. ہائپ اس لیے نہیں کریٹ ہوئی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی انکوائری کروائی خاموشی سے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تحریک انصاف کے 23 اکاؤنٹس کا سراغ لگایا. اس میں کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پارٹی کے نام پہ نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے نام پہ ہیں، اور ان میں تھوڑے نہیں ملینز آف ڈالرز ہیں. ان میں کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں ریال جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ نہیں کیا گیا. یہ جو اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے سراغ لگایا جن اکاؤنٹس کا، تو ان اکاؤنٹس میں رقوم اکٹھی کی گئی بیرون ملک سے، یورپ سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، کہ جی یہ تحریک انصاف کے لیے ہم پیسے لے رہے ہیں. تو اگر آپ نے لیے ہیں تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر کریں. انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. پتہ ہے مجھے، ٹھیک ہے جی. وہ تو یہ مسئلہ ہے. اب آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جبکہ آپ نے فنڈنگ اکٹھی کی ساری تحریک انصاف کے نام پہ. تو یہ نہیں وہ بھی ویسے بھی آبجیکشنیبل تو ہے نا. دیکھیں اگر آپ یہودی لابی کو اپنی پارٹی کے لیے پیسہ لیتے ہیں، اگر تو اتفاق نہیں کرتا نہیں، اگر تو آپ ہسپتال کے لیے لیتے ہیں دیٹ از گڈ انف، مقصد وہ ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں گیا ہوں. دیکھیں اگر بیرون ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں اگر کسی بندے کو یہ پتا چلے کہ یار یہ تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ جاری ہے، اور عمران خان وہی آدمی ہے جس نے کینسر اسپتال بنایا تھا، تو اچھا آدمی ہے، یہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا بھلا کر دے، چلو $100 دے دو اس کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے پیسے دیے ہیں. پیسے اسرائیل سے نہیں آئے، پیسے آئے ہیں یورپ اور امریکہ سے، کسی نان مسلم نے دے دیے ہیں، کوئی ویلفیئر سمجھ کے. ہاں کوئی جوش ہے، اگر پارٹی کوئی دیے ہیں تو ویلفیئر کاز سمجھ کے دیے. ہاں دیکھیں اب اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آپ کے اس ملک کا ایک صدر جو ہے پرویز مشرف، وہ اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں کہتا ہے کہ جی پاکستان کو، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. تو اس پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور اگر عمران خان کو
کسی جوش بیک گراؤنڈ کے آدمی نے $100 دے دیا ہے اس کی پارٹی کو چندے کے طور پہ، نہیں آپ کا مقصد ہے کہ اگر وہ ویلفیئر کے لیے اچھی پارٹی کو دے رہے ہیں تو میرا جو ہے نا موقف یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے جو الیکشن لاز ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اس کے خلاف بھی فروخ حبیب نے درخواست دی ہے. مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اس نے بھی درخواست دیا. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے الیکشن کمیشن نے جو سوال پوچھے فوراً انہوں نے اس کے جواب دے دیے اور جواب جمع بھی کروا دیا. تحریک انصاف سے الیکشن کمیشن سوال پوچھتا ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. لیکن حامد میر صاحب بڑے عرصے بعد ہماری گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہتے تو ہیں رول آف لا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں سب لوگوں کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کتنی دنیا بیمار ہے جیل کے اندر، اور نواز شریف کی بیماری پہ ہم اس کو قانون اجازت دے دیتے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف زرداری بھی بیمار ہے، اور اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ شاید آصف زرداری نواز شریف سے زیادہ بیمار ہے. نہیں ہے بھی بیمار زیادہ، لیکن اس کو وہ ریلیف نہیں ملتی جو نواز شریف کو ریلیف مل جاتی ہے، شاید اس لیے کہ آصف زرداری سندھی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں. نہیں لیکن یہ کیا رول آف لا کو ہم کیوں کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن عمل نہیں. اب دیکھیں کیونکہ نواز شریف صاحب عدالت کی منظوری سے گئے ہیں 4 ہفتے کے لیے، تو آپ بھی یہیں پہ ہیں اور میں بھی یہیں پہ ہوں. 4 ہفتے پورے ہونے دیں آپ. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا کیوں نہیں واپس آتے. نہیں اس نے آنا ہی نہیں ہے واپس. نہیں آنا؟ ہاں وہ تو پوری ڈیل کرے نا، ابھی تو پوری ڈیل ہی نہیں ہوئی. اچھا مجھے نہیں پتا نیازی صاحب کی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اس کو 4 ہفتے کی اجازت دی ہے، لیکن نیازی صاحب ڈیل ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں پتا. اگر 4 ہفتے میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے دین اٹس اے چیلنج. وہ ڈاکٹر لکھ کے بھیج دیں گے کہ یہ ان کو پاکستان سفر ہی نہیں کرنا چاہیے، پاکستان بھی نہیں جانا چاہیے، ایمبولینس جہاز پر. آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے کیسے؟ مجھے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. اچھا ہاں تو پھر میں نے اس دن کہا تھا کورٹ میں، ادھر لوگ کہنے لگے توہین عدالت لگ جائے گی، میں نے کہا تھا مشرف صاحب کا سٹے ہو جائے گا، ہائی کورٹ سٹے دے دے گی عدالت کا، دے دیا. تو مجھے تو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو آپ کو پھر پتہ ہے، تو آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں پھر عمران خان صحیح کہتا ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. آصف زرداری کے لیے کمزور قانون ہے اور نواز شریف کے لیے مضبوط قانون ہے. آصف زرداری واقعی اس سے زیادہ بیمار ہے. یہ پہلے ہی کو اس کی گرفتاری سے 10 دن پہلے میں اس کو ملا تھا. میں نے اس کو ایک گلہ پہنچایا تھا. میں نے کہا تھا جی بلاول نے کہا ہے نیازیوں کو تنقید کے لہجے میں آپ بات کرتے ہیں. نیازی تو ایسا خاندان ہے جن کے 2 جرنیل ابھی سرونگ وزیرستان میں شہید ہوئے ہیں، سرونگ جرنیل. عمران خان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو جو رگڑتے رہیں. لیکن بی بی بے نظیر بھٹو ڈاکٹر ظفر نیازی کے پاس لندن میں رہتی تھی اور میں بھی ان کے پاس رہتا تھا. بالکل صحیح ہے. اور وہ جب پاکستان آئی تھی تو کہتی تھی نیازی ہمارے محسن ہیں. ایس کے نیازی سردار خان نیازی صاحب دیکھیں، میں تو جو خاندانوں پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل شہباز شریف ہی کہتا ہے، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں. حالانکہ میں آپ سے 100% ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لوہار خاندان یہ ہونا چاہیے جب وہ ہونا چاہیے. شہباز شریف سٹیج کے انداز میں آپ نے سب نیازیوں کا ذکر کیا ہے. ایک اتنا بڑا عظیم نیازی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. کس کا؟ منیر نیازی. ہاں منیر نیازی ہو گیا. شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو آصف زرداری صاحب میرے اپنے بزرگ غازی ہیں مقصود 65 اور 71 کی جنگ کے. دیکھیں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ منیر نیازی صاحب کا جو یہ شعر ہے وہ جگہ جگہ سناتے ہیں، اور ان کا پسندیدہ شاعر منیر نیازی ہے آصف زرداری صاحب کا. تو صرف عمران خان کی وجہ سے نیازیوں کو تانے مارنا یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. عمران خان سے جو کرتے رہے، آپ کو پتہ ہے بہت سے نیازی افغانستان میں رہتے ہیں اور وہ دیکھو نا، ہم نے شہباز شریف کے بارے میں اس نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے کہا عمران خان نیازی کہیں تو وہ نیازی طنز کے انداز میں کہتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا نا، دیکھو نا میرے خاندان کو نچوڑیں گے، میں عمران خان کے لیے نہیں بولتا، لیکن میں اپنے خاندان کو تو ڈیفینڈ کروں. دیکھیں عمران خان صاحب کے جو والد تھے کرام اللہ نیازی، آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ میری پہلی ملاقات حبیب جالب صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. وہ حبیب جالب صاحب کے بہت قریبی دوست تھے،
اور عمران خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اور اکرام اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے حبیب جالب صاحب کو کہا یار میرا بیٹا جو ہے یہ عمران خان جو ہے یہ اپنی ماں کے نام پہ کینسر اسپتال بنا رہا ہے. تو حبیب جالب صاحب نے کہا اچھا کینسر اسپتال بنا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کینسر اسپتال بنا رہا ہے. تو نیازی صاحب نے اکرام اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ یار ایک نظم لکھ دے یار حبیب جالب کینسر اسپتال پہ. تو حبیب جالب صاحب نے شوکت خانم کینسر ہسپتال پر ایک نظم لکھی، اس کا میں عینی شاہد ہوں. اور پھر جب ہم نے جالب صاحب کی آپ بیتی شائع کی جالب بیتی کے نام سے، تو جالب صاحب نے مجھے اسپیشلی کہا، وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے، یار وہ میرا ایک دوست ہے اکرام اللہ نیازی، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کی فرمائش پر میں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال پر ایک نظم لکھی تھی اور تو نے اخبار میں جا کے چھپوائی تھی، بیٹا وہ نظم کہیں سے ڈھونڈ کے اس کتاب میں ضرور شامل کرنی ہے. تو میں نے پھر وہ اخبار کے ریکارڈ سے نظم نکالی اور جالب بیتی میں شامل کروائی. تو اکرام اللہ نیازی جو ہے اس کا دوستانہ کس کے ساتھ تھا؟ حبیب جالب کے ساتھ، جس کو کہ آپ شاعر عوام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی نظمیں جو ہیں وہ آج کل ساری اپوزیشن کی زبان پر ہیں. تو اگر آج حبیب جالب زندہ ہوتا نا تو یہ جو لوگ نیازیوں پہ تنقید کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، سب سے پہلے جالب صاحب ان کو کہتے ہیں یہ اکرام اللہ نیازی میرا دوست ہے، تو اکرام اللہ خان کا نیازیوں پر تنقید نہ کرو. جہاں اسامہ کا انٹرویو آپ کا چھپا ہوا ہے، یہ اسامہ کا انٹرویو سارا آپ کا چھپا اچھا اچھا اچھا، یہ میری کتاب میں، یہ میں نے 1997 میں کیا تھا. ہاں، اور وہاں اکرام اللہ خان کا فل انٹرویو جو کہ میرا خیال ہے ایک ہی انٹرویو ہے جو میں نے اس کو پورا پبلش کیا ہے، اس سے آپ کو فیل ہوگا کہ وہ کس کریکٹر کا کس پائے کا آدمی تھا، اور بڑا آنیسٹ اپ رائٹ آدمی تھا. وہ جس وقت اس نے ریزائن کیا تھا انجینئرنگ سے، وہ تو کالا باغ کی وجہ سے وہ بڑا تنگ تھا. اور یہ اکرام اللہ خان کا انٹرویو، یہ اسامہ اور اکرام اللہ خان کا انٹرویو. اچھا یہ بات بھی درست ہے نا، عمران خان صاحب آپ کے اخبار میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں؟ یہ 25 کالم لکھے ہوئے، 28 کالم ان کے میں نے چھاپے ہیں. تو ویسے ایک بات ہے کہ یہ جو باتیں عمران خان کہتا تھا نا پہلے، ہاں، میرے پروگرام میں کہہ دی، آپ کے اخبار میں لکھ دی. میرے پروگرام میں نہیں کہا کہ میٹرو میں نہیں بناؤں گا، تے کو 15 دن بعد کنٹریکٹ کر دیا تھا میٹرو کا. اچھا، ہاں، تو یہ یو ٹرن جب مارتا ہے تو کبھی یہ یو ٹرن تو چھوٹا مارتا ہے نا، جو کتاب پڑھیں گے نا تو وہ یو ٹرن ایسے آپ کو لگیں گے کہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پہلے آلریڈی اس کے لیے پرابلمز ہیں بہت زیادہ. نہیں، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، وہ خود اپنے لیے پرابلم ہے. ہاں، خود پرابلم کھڑے کی ہوا، وہ خود کرتا ہے. نہیں، لیکن اس کے مشیر ہی بڑے ظالم ہیں. اچھا، بڑے بڑے ڈاٹے ہیں، مشیروں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. مقصود ہے اس کو ٹھیک آدمی، میرے پاس سارے ہم ضیاء شاہد، میں، شامی، 4-5 لوگ ہم اس کو ملے تو وہ کہتا ہے نیازی صاحب آپ مجھے ملتے نہیں ہیں، مجھے علیحدہ ملے. ان کے سامنے کہتا ہے. وہاں شفقت جلیل، فواد چودھری یہ ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے وہ انعام ملک، انہوں نے کہا نیازی صاحب ملے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، نیازی صاحب کو نہیں ملنے دینا. اس کے ارد گرد بڑے ڈاٹے لوگ ہیں، حالانکہ ہم نے اسے کیا لینا، ہم نے کوئی اچھی بات ہی سمجھانی تھی نا. لیکن میں نے سنا فردوس عاشق خان بڑی اچھی خاتون ہے، یہ اچھی وہ تو آپ کی بڑی عزت کرتی ہاں، ہے. نہیں، فردوس عاشق خان اچھی خاتون ہے، وہ تو پازیٹیو لیڈی ہے نا، لیکن وہ فردوس عاشق کی کم مانتا ہے. اس کی نہیں مانتا؟ ہاں، نہیں، کم مانتا ہے. کس کی مانتا ہے؟ بڑے آپ کو میرے سے، آپ ایکسکلوسیو انٹرویو آپ اس کا کرتے ہیں، آپ سے ہر بات وہ شیئر آپ کو، میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کی باتیں. ہاں، کس کی مانتا وہ؟ لیکن اس کا اپنے دوستوں نے، اپنے ارد گرد کے لوگوں نے بیڑا غرق کیا. دیکھو 50 لاکھ گھر کا نعرہ لگانا کو بنتا ہے، 7 سال میں 50 لاکھ گھر نہیں بن سکتے. اور وہاں شروع ہی وہاں کیے ہیں گھر، جہاں اعجاز افضل صاحب نے، سپریم کورٹ کے بینچ نے اس زمین کو کہا ہے کہ جہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، عمری میں جو شروع کیا. اچھا، اور 50 لاکھ گھر کبھی بن سکتے ہیں؟ سارا اسلام آباد میں 50 لاکھ گھر نہیں ہوں گے. 1.5 کروڑ نوکری کبھی دے سکتا ہے؟ کتنا ظلم کیا. مقصود ہے کہ وہ دیکھو نا، وہ بھی، میں تو حیران ہوں. میں تو دیکھو نا، فیروز فرق کو اپنا فیڈرل منسٹر بھی بنا دیا، حلف بھی لے لیا اسے، فروغ نسیم سے. اب دیکھیں فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا جو ہے وہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، اور ہمیں ان پہ دعویٰ کریں گے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا انہوں نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن پہلے دن وہ آئے تھے اپنا سپریم کورٹ میں، تو وہ استعفیٰ دے کے آئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے وکیل بن کے آئے
اور انہوں نے کہا کہ میں پیش ہوں گا. پاکستان بار کونسل نے کہا کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کر چکے ہیں, آپ پیش نہیں ہو سکتے. میں بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا نہیں میں پیش ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, میرا لائسنس اٹارنی جنرل نے بحال کر دیا ہے. تو اگلے دن پھر انہوں نے جب پتہ چلا کہ میں غلط ہوں تو پھر درخواست دی پاکستان بار کونسل کو. پاکستان بار کونسل نے ان کا لائسنس ریسٹور کیا اور پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے. اندازہ لگائیں کہ اس ملک کا جو وزیر قانون ہے اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ بار کونسل جب کسی کا لائسنس سسپینڈ کر دے تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا, اور وہ پیش ہونے آ گیا تھا. وہ تو عدالت کی وجہ سے اس کا لائسنس ریسٹور ہوا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. نہیں وہ کوئی کام کوئی دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بیوروکریسی کام ہی نہیں کر رہی, نہ کرتی ہے. خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیسے ہوتی ہے. اس کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ جو کام کو سمجھتے ہیں, انگریزی جاننا تو ایک علیحدہ بات ہے نا, لیکن کام کو سمجھنا تھیوری اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو جن پارٹیوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا, ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہیں, یعنی پیپل پارٹی میں بہت بڑے لوگ ہیں, رضا ربانی ہو گیا, خورشید شاہ ہو گیا, جو بھی لوگ کہتے ہیں بارسوت میری نظر میں وہ ٹھیک لوگ ہیں. جب بھی کام کوئی کرتا ہے نا حامد میر صاحب, ایک میری بات ذہن میں رکھیں, جب بھی کوئی کام کرے گا انریگولیرٹی ہوگی, تھوڑی بہت انریگولیرٹی ہوگی. لوٹ مچائی ہے, ڈاکے مارے ہیں, اس کا احتساب ان کا ہونا چاہیے. لیکن کچھ نہ کچھ انریگولیرٹی, دیکھو نا اب انریگولیرٹی پہلے سے زیادہ کرپشن ہے ابھی. یہ بھی شاید آپ کو نہیں پتہ, پہلے سے میں نے جسٹس جاوید اقبال, کیونکہ مسنگ پرسن میں آپ بھی تھے میں بھی تھا, میری خبر پہ ہی نوٹس ہوا تھا, روزنامہ پیٹریاٹ میں نے چھاپی تھی, اور روزنامہ پاکستان میں آمنہ مسعود جنجوعہ والا کے. تو وہ میرا پرانا دوست ہے, میں اس کو اس دن بتا رہا تھا, دفتر میں گیا, کافی دیر بیٹھے رہا, میں کہا جو ہے نا کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہوئی. کیونکہ جب سول اداروں کو آپ ٹھیک نہیں کرتے, ان میں ان کے تو ان کو کوئی احساس ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے؟ نہیں پتہ نہیں, آپ کو لگتا ہے؟ پتہ نہیں, شاید انہوں نے پنجاب کا پتہ نہیں کیا. پنجاب کے بارے میں سنتا ہوں کہ ادھر بڑی کرپشن ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی ناک کے نیچے. نہیں, عثمان بزدار تو آنیسٹ آدمی نہیں ہے, میں نہیں جانتا, لیکن وہ نارملی مجھے لگتا ہے کہ ایماندار آدمی ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے ایماندار آدمی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیروں سے ذرا آپ بھی دور رہیں اور دعا تو کرانی چاہیے. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ, تو کسی بزرگ سے جا کے آپ, جو کسی کو نہ ملتا ہو, تو جنوں بھوتوں سے چڑیلوں سے ہوشیار رہنا چاہیے بندے کو. اچھا, تو یہ کہیں گرفت میں تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ کرم کرے, فضل کرے. نہیں, ملک گرفت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے, اس کے بارے میں ہم سب کو اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ دینا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. جانے دے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خیر خیریت رہے بس. نہیں حامد میر صاحب یہ بتائیں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارا آپس میں اکٹھا ہونا, آپ ہی بزی ہوتے ہیں, آپ کے پروگرام ہوتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ہمیں نشاندہی کرے نا. ایک تو کشمیر کا مسئلہ جو دب گیا ہے, اس سے ہم بہت پریشان ہیں. سراج الحق صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا 22 دسمبر کو ہم دھرنا دیں گے. کشمیر میں سب سے ایکٹیو آدمی آپ ہیں. آپ کو پتہ ہے جب کارگل ایشو پہ ہم گئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ ہی, تو کٹھے ہی تھے. آپ یہ بتائیں کہ کشمیر ایشو کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو صرف باتوں سے, گفتار کا غازی تو بننا تو آسان کام ہوتا ہے نا, کردار کا غازی بننا چاہیے, کردار کا غازی ہونا چاہیے نا. میں نیازی صاحب اس پر تھوڑا میرا دل بہت دکھی ہے. نہیں تو وہ کیوں دب گیا؟ اور صرف حکومت سے نہیں, سب سے, کہ کشمیر میں 118 دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے, اور یہاں پہ نیازی صاحب کوئی کہہ دینا کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. کیوں ہونا چاہیے جی پرویز مشرف کا ٹرائل؟ کشمیر پہ 5 اگست کو انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے. 1971 کے سانحہ مشر کی پاکستان کے بعد دوسرا بڑا سانحہ ہے آپ کے ساتھ. اتنا بڑا آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے, کسی کو غصہ نہیں آتا. تو تقریریں کرتے ہیں عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں جا کے, نہیں تقریر اچھی کی, لیکن تقریروں سے کیا بنتا ہے؟ عملی اقدامات نہیں. میری عرض سنیں, افغانستان نے کون سی تقریریں کی ہیں؟ امریکہ جھکا ہوا ہے نا, رو رہا ہے نا. ایران نے کون سی تقریریں کی ہیں؟ دیکھو نا, جتنے تک ہم خود سارے اٹھیں گے نہیں. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے 2 اتنی اچھی مثالیں دی ہیں
کہ افغانستان نے کون سی تقریر کی ہے اور ایران نے کون سی تقریر کی ہے، تو امریکہ جیسی سپر طاقت جھکنے پہ ایران اور افغانستان کے سامنے جھکی ہوئی ہے. لیکن نیازی صاحب، ہم جو ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم نے ابھی تک انڈیا کے لیے ایئر سپیس بند نہیں کی. کیوں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہی تو آپ پوچھ رہے ہیں. تو آپ اس کو اٹھائیں نا. میں نے بہت اٹھایا اس پہ، میں نے بہت اٹھایا. میں بھی ڈیلی الٹیمیٹلی مجھے یہ لگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ میڈیا صرف کشمیر پہ بات کرتا رہے، اور یہ حکومت جو سیاسی اور معاشی محاذ پہ جو بلنڈرز کر رہی ہے اس طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے. تو یہ کشمیر آزاد کرانے میں مجھے انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. یہ صرف کشمیر کا نام لے کے نا تو اپنی سیاست چمکانے میں مجھے بہت انٹرسٹڈ نظر آتے. نہیں تو یہ پھر کیسے چلے گا؟ نہیں، یہ چلے گا نہیں، اس طرح نہیں معاملہ چلے گا. دیکھو ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کشمیریوں کو اتنی دیر تک ان کو تنہا اور مجبور نہیں چھوڑے گا. ان کو آزادی ضرور مل کے رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری جو ہیں وہ پاکستانی ان کو تو چاہیے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں، اور انقلابی ایران کو بھی بلائیں، اور جہادی افغانستان کو بھی بلائیں، اور ان جہادیوں کو بلائیں اور ساتھ اس پہ ٹرائی کریں. اور کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیش رفت ہوگی اس پہ کشمیر پہ؟ حکومت تو نہیں کرے گی، پاکستان کے عوام کریں گے. اچھا، پاکستان کے عوام کرے گی، پاکستان کے عوام اٹھے گی. اب یہ جو سراج الحق 22 کو دھرنا دے رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب ہوگا تو پھر بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا فیوچر آپ سیف دیکھتے ہیں؟ اس پہ بعد میں بات کریں گے. آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، اور اس پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. حکومت اپنی مدت پوری کرتی یا نہیں کرتی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پوری کرنی چاہیے. یعنی لیکن آپ اس کے ساتھ اس کو ایڈوائز بھی کریں گے، پروگرام اس کا کریں گے کہ وہ اپنی ٹیم اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں؟ نہیں، میں کسی وزیر اعظم کو کبھی ایڈوائز نہیں کرتا. میں صرف جو بھی بولتا ہوں، تو اگر پورا کریں گے اسی رفتار سے تو ملک کا تو ککھ نہیں. میں اپنے عوام کو، آپ کے ناظرین کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں 2008 میں ایک حکومت آئی تھی، اس کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کی جگہ پہ پرویز اشرف صاحب آ گئے. پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے. وزیر آپ کا اعظم، مقصد ہے کہ وزیر اعظم شاہ محمود ہو جائے، سمرو ہو جائے، یہ مجھے نہیں پتا، میں مثال دے رہا ہوں. ویسے میں بتا رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. 2008 سے 2013 کے درمیان 2 وزیر اعظم آئے لیکن پارلیمنٹ نے مدت پوری کی. 2013 سے 2018 کے درمیان 2 وزیر اعظم آئے لیکن پارلیمنٹ نے مدت پوری کی. 2018 میں جو پارلیمنٹ آئی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، بھلے 3 وزیر اعظم آ جائیں. 3 وزیر اعظم آ جائیں، یعنی وزیر اعظم کا چینج ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن پارلیمنٹ ٹائم پورا کرے، اخراجات ہیں ملک کے، سسٹم ہے سارا ایک ادھیر پردیر ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چینج، کچھ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہے، بتا نہیں رہے. ہاں، چھوڑ دیں. ہاں، نیکسٹ کسی پروگرام میں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. حامد میر صاحب سے اچھی گپ شپ ہوئی، اور حامد میر صاحب حالات سے آپ لوگوں کو حامد میر صاحب نے آگاہی دی. جو خاص بات، جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چینج اگر آنی بھی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے چینج، اور تاکہ اور رول آف لا کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اداروں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی کو ریکویسٹ کر کے اس کو ملک کا واسطہ دے کے اگر آپ وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اس ایکسٹینشن کو بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لیڈر صاحبان کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے، اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمیں ایک ایشو کی طرف، 2 ایشو ہیں ہمارے سامنے، ایک معیشت بیمار ہو چکی ہے، لاچار ہو چکی ہے، اور ایک کشمیر ایشو. ان دونوں پہ ہمیں مل کے اپوزیشن، میڈیا اور گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اور یہی ہماری آرزو ہے کہ شاید ہماری باتیں ان کے دل میں اتر جائیں اور شاید اس پر توجہ دیں. تھینک یو ویری مچ.